جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت بھائی، میں نے آپ سے ایک سوال عرض کرنا تھا۔ کل آپ نے فیصل وابڈا نااہلی کیس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے ولاگ میں فرمایا کہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کے لیے کون سے لوگ سفارش کرتے ہیں، اور فیصل وابڈا کے لیے بہت زیادہ تاکید کی جاتی تھی کہ ان کو اپنے پروگرامز میں لیں۔ یعنی آپ کی بات سے مجھے یہ لگا کہ بہت سارے کچھ خفیہ ہاتھ تھے جو ان کی سفارش کرتے تھے، اور آپ نے کہا کہ میں کسی موقع پر ان کا نام ریویل بھی کروں گا، اور بہت سارے ایسے اور لوگ بھی ہیں پی ٹی آئی میں جو کہ سفارشی ہیں، جن کی تگڑی سفارشیں کی جاتی ہیں، جو اوپر سے آتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ طلعت بھائی، آپ تو اتنی دیر سے صحافت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس بات کو پہلے ریویل نہیں کیا، اور اب بھی آپ نے کہا کہ میں آئندہ کبھی ان لوگوں کا نام لوں گا۔ تو آپ بھی ابھی تک وہ جرت پیدا نہیں کر سکے ان لوگوں کا نام لینے کی جو اوپر بیٹھے ہیں، جن کے ہاتھ میں سب کی ڈوریں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ سیاستدان کو یہ چیلنج کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ سولی پہ چڑھ جائے، وہ ہر نام لے اور سولی پہ چڑھ جائے اور کہ رام بھلی کرے گا۔ تو پلیز اس پہ تھوڑا کمنٹ کیجیے گا۔ اور ایک سوال میں اس کے ضمن میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کہیں ہمارے ملک میں کبھی ٹرو ڈیموکریسی آئی تو کیا جو ایسٹس بیونڈ مینس ہے، یہ قانون صحافیوں پر بھی لاگو ہونا چاہیے، اور جس طرح کے کچھ ہمارے صحافی ہیں جیسے صاحب ہیں اور جونیئر صاحب ہیں اور جو کہ ایک خاص طرح کے بیانیاں بنانے کے لیے کچھ لوگوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، کیا ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے اور ایسٹ بیونڈ مینس کا پرنسپل ان پہ بھی لاگو ہونا چاہیے؟ تو کیا آپ اس بات کی حمایت کریں گے کہ صحافت کا بھی احتساب اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح سیاستدان کا کیا جاتا ہے؟ شکریہ۔ بہت اچھی بات ہے جی، مجھے بڑی خوشی ہے کہ پوچھے کے توسط جو ہے لوگ جرت سے سوال کرتے ہیں اور کھل کے سوال کرتے ہیں۔ کم از کم یہی بڑی کامیابی ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی کہ یہاں پر آپ سوال جیسا بھی ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اگر اس کے اندر کسی کی تضحیک نہ ہو۔ بہت سارے سوال ایسے آتے ہیں جس کے اندر آپ کو غصہ بھرا ہوا نظر آتا ہے، تو میں عموماً وہ سوال نہیں لیتا۔ آپ کے سوال کے اندر بھی نام وغیرہ لیے گئے ہیں، وہ ہم نے حذف کر دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے کبھی نہیں کہا، آپ دوبارہ اس کو سنیں جو میں نے بات کی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیو کی انتظامیہ ہمیں بتایا کرتی تھی کہ ان کے لیے اوپر سے سفارشیں آتی ہیں، تو میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو جیو کی انتظامیہ ہمیں بتایا کرتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ میں نے یہ کہا کہ میں ان کا نام ریویل کروں گا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی لسٹیں میڈیا کے اندر مہیا کی جاتی ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جرت کی بات نہیں، ایڈیٹوریل ججمنٹ کی بات۔ جب کوئی سٹوری نہیں ہے تو وہ میں مدعا نہیں کھولوں گا نا اس وقت۔ اب فیصل وابڈا کی بات کر رہا ہوں تو بیچ میں 6 اور نام لے آؤں تو اس کا تجزیہ شروع کر دوں، تو یہ ایڈیٹوریل ججمنٹ ایک تھوڑی سی سائنس ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ راکٹ سائنس ہے، لیکن جو ایڈیٹوریل ججمنٹ ایکسرسائز کر رہا ہے نا، وہ کسی وجہ سے ایڈیٹوریل ججمنٹ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے، اور یہ عام ججمنٹ سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ویسے ہی ہے کہ آپ کے سر میں درد ہے تو یا تو آپ خود حکیم بن جائیں، جا کے پیناڈول ایکسٹرا لے لیں اور سر کا درد دور ہو جائے گا، یا اگر آپ نے کسی تشخیص کروانی ہے کسی مجھے ہوئے ڈاکٹر سے تو پھر وہ آپ کو 4-5 ٹیسٹ بھی دے گا، وہ ایک سائنٹیفک طریقے سے اس کا تجزیہ کرے گا، اور ہو سکتا ہے وہ سر کے درد کو پیناڈول سے ٹریٹ نہ کرے، کوئی اور بیماری کی تشخیص کر رہا ہو۔ تو جو پروفیشنلز ہیں ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ہوتی ہیں، اور یہ خام خیالی ہے کہ ایڈیٹوریل ججمنٹس جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جی گل کر دیو جی، اس طرح نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ریشو آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے ہی سمجھانے کے لیے، آپ نے چونکہ بات کی ہے جی کہ جرت پیدا نہیں ہوئی، یہ ایڈیٹوریل ججمنٹس ہوتی ہیں۔ اخبار کے اندر 1:9 ریشو ہے خبریں لگانے کا، ایک خبر لگتی ہے 9 خبریں ڈراپ ہوتی ہیں۔ یہ کبھی آپ کو پتہ تھا؟ 1:9 ریشو ہے کہ آپ کو کیونکہ اسپیس کی کمی ہے، آپ کے پاس یا 24 پیجز ہیں یا 22 پیجز ہیں، آپ کے پاس اگر اسپیس کی کمی ہے تو پھر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کون سی خبر لگانی ہے۔ اصل فیصلہ یہ نہیں ہوتا کون سی خبر لگانی ہے، صرف بڑے فیصلے یہ ہوتے ہیں کون سی خبر نہیں لگانی ہے۔ یہی حال ٹیلی ویژن چینلز کا بھی ہے۔ اب جو میں اس وقت آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں تو سینکڑوں سوال آتے ہیں جن کے اندر سے ہم سوال سلیکٹ کرتے ہیں، تو جن کے ہم سوال نہیں لیتے تو اس سے کیا مراد ہے کہ ہم میں جرت نہیں ہوا، ایڈیٹوریل ججمنٹس ہیں، تو یہ ایڈیٹوریل ججمنٹ ہے۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ
فیصل وابڈا کا نام پش کر رہے تھے وہ کون سے. میں کہہ رہا تھا کہ جو لسٹیں مہیا کی جاتی ہیں ان لسٹوں کے اوپر نام کون کون سے آپ دوبارہ سن لیں. ہونی چاہیے جی, بالکل احتساب ہونا چاہیے, ایسٹس بیونڈ مینس احتساب ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا مختلف بیانیہ جو ہے, اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جو ہم نے نام لیے, اس وجہ سے میں نے نام نہیں لیے کیونکہ یہ میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. میں اگر اس سوال میں ان کا نام لے لوں تو پھر لگے گا جس طرح میں غصہ نکال رہا ہوں, تو میں اس دھندے میں نہیں ہوں, غصہ نکالنے والے دھندے میں. لوگ بیانیہ بناتے ہیں, میرے سے بالکل اتفاق نہیں کرتے. جن لوگوں کا آپ نے نام لیے ہیں وہ میرے بارے میں ایڈیٹوریلی بھی بالکل الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. لیکن اس میں کتنا جرم ہے یہ اب ثابت کرنا ہوگا نا. میرے نزدیک تو ایک ہی معیار بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا احتساب ہے. جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگ اگر ہنسنے لگ جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا احتساب ہے. جب آپ محلے میں نکلتے ہیں تو لوگ آپ کو جانتے تو ہیں اور ٹی وی پہ آنے کی وجہ سے آپ کو پہچانتے بھی ہیں, لیکن دل میں ان کی کیا گزرتی ہے اور آپس میں چیٹر ان کا کیا ہے, یہ بہت بڑا احتساب ہے. اس کے علاوہ کوئی قانون وائلیٹ کرتا ہے تو اس کا احتساب کریں. میں زیادہ ویسے بھلے وہ بہت ہی ایسا بیانیہ جس کو میں بالکل فارغ بیانیہ سمجھوں, اس کو بنانے والوں کو میں مجرم نہیں کہتا. ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, کسی وجہ سے کوئی ان کو پش کر رہا ہے یا پلانٹ کر رہا ہے, ان کی اپنی سمجھ بوجھ ہے, کوئی غصہ ہے ان کا, کوئی تعصب ہے, کوئی بغض ہے, کوئی پیسے پکڑے ہوئے ہیں, ثابت کر لیں. تو اگر کوئی جرم کیا تو ان کا احتساب آپ کریں. السلام علیکم طارق صاحب. مجھے معلوم ہے کہ آپ نشست آلریڈی لگا چکے ہیں اس موضوع پہ, فیصل وابڈا والے ایشو پہ, پر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس پہ روشنی ڈالی کہ جس بندے نے فیصل وابڈا کو سینیٹر لگایا اور جس طریقے سے ایک دن وہ ایم این اے تھا, اگلے دن وہ سینیٹر بن گیا اور ووٹ اس نے ڈالا ایز ایم این اے اور پھر سینیٹر بن گیا اگلے دن ہی, پر جس شخص نے ایسے آدمی کو لگایا اور اپوائنٹ کیا اور اس کے بعد ایسے کارنامے بھی سر انجام دینے دیے اور اس کے باوجود اس کو, اس بندے کو وہیں پہ رکھا اپنی جگہ پہ ہی جب تک اس کو الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی نہیں کر دیا. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو انگریزی کی ایک ٹرم ہے جی کہ دا بک اسٹاپس ود دا مین ایٹ دا ٹاپ, تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ٹیم بہت بہترین قسم کی آئے گی اور لائی جائے گی ساتھ اپنے, پر یہاں پہ ہمیں یہ دکھائی دے رہی ہے ایسی ٹیم جس کا اللہ ہی حافظ ہے. تو اس پہ بھی اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈال سکیں کہ جو الٹیمیٹ ذمہ داری ہے اس کیس میں وہ تو وزیر اعظم صاحب کی ہے, کیا وہ بھی رسپانسبلٹی آپ کے خیال میں یہ لیں گے کہ ان سے غلطی ہوئی تھی؟ میرے خیال میں تو مشکل ہے, پر میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا اور مستفید ہونا چاہوں گا کہ کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی کوئی ذمہ داری لیں اس چیز کی. شکریہ. دیکھیں جی, ٹیم کی ذمہ داری جو ہے نا وہ کپتان پر ہے اور خود پتہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کی آپ ٹیم لے کے آئیں. میڈیا کی ٹیم آپ کی کس قسم کی ہے, اکنامک ٹیم آپ کی کس قسم کی ہے, خارجہ پالیسی کی ٹیم آپ کی کس قسم کی ہے. حالات آپ یہ مانتے ہوئے کہ آپ اوور نائٹ چینج نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو جو ویزیبل میرٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. تو اس کیس میں تو ویزیبل میرٹ اسٹیبلش نہیں ہوا نا جی, اور جس کا نتیجہ بھی نکلا اور آپ نے دیکھ لیا. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اس قسم کی دو نمبریاں تھیں تو نظر سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ہوا تو پھر آپ کی اپنی غلطی ہے. جی السلام علیکم طلعت صاحب, عامر بول رہا ہوں امریکہ سے. آپ کو نیو چینل جوائن کرنے پہ مبارک ہو. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان نے کمٹ کیا ہے آئی ایم ایف سے کہ 160 بلین روپیز جو ہیں وہ سیلریڈ کلاس پہ مزید ٹیکس لگایا جائے گا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومت اپنی کرپشن, بدعنوانی, چوری اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو کیوں نہیں سیدھا کرتے اور اس کی بجائے سیلریڈ کلاس جو کہ آلریڈی پھنسی ہوئی ہے کیونکہ ان کا تو ایٹ دا سورس ڈیڈکشن ہوتی ہے, تو انہی کا جوس مزید کیوں نکالا جا رہا ہے؟ جی بالکل, آئی ایم ایف کی طرف سے جو ٹیکسیشن کی رجیم ہے اس نے تو مزید تباہی مچانی ہے. بڑا سوال یہی ہے بجائے اس کے کہ آپ اسی کلاس کے اوپر دوبارہ سے ٹیکسز لگاتے رہیں جس کی آپ نے کمر توڑ دی ہے, آپ انسینٹیوز ایسے کریٹ کریں کہ لوگ خود ٹیکس دیں. مثلا انسینٹیو کیا ہے, لوگوں کو پتہ تو چلے جو ٹیکس دے رہا ہے اس کا ٹیکس کا پیسہ جاتا کدھر ہے. اگر جو ٹیکس دینے والا ہے اس نے تعلیم, صحت, سیکیورٹی, بیسک سپلائیز جس طرح الیکٹریسٹی سپلائی ہے, واٹر سپلائی ہے,
اگر اسے خود ارینج کرنی ہے, اگر ٹرانسپورٹ اسے خود لے کے چلنی ہے, اگر اس کے پاس انشورنس نہیں ہے, تو صحت کارڈ صرف دینے سے تو آپ ٹیکسز کی یوٹیلائزیشن جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا. تو جو ٹیکس دینے والا ہے اس کو آپ نے دیتے کیا ہے, اس کو تو آپ نوکری تو چلیں مہیا کیا کرنی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, آپ مزید اس کو پنش کرتے ہیں کہ وہ کامیاب کیوں ہیں. تو اگر یہ رویہ آپ اپنائے رکھیں تو لوگ پھر ظاہر ہے ٹیکسز سے بھاگیں گے اور یہ سوال اٹھائیں گے. اور بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جن کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے, آپ اس طرف جاتے نہیں ہیں. تو بالکل جو لاسز کو اگر آپ ٹھیک کر لیں نا جی, تو یہ آپ کے پاس فائنینشیل فلو جو ہے وہ درست ہو جائے گا. یہ مشکل فیصلے ہیں بہرحال. اس میں چونکہ آئی ایم ایف کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف نے آپ کی گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے, تو آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. محترم, پہلے تو میں آپ کو نیو جوائن کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے مقصد سے نہ ہٹائے. لیکن ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ابھی تک جتنا الیکٹرانک میڈیا گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا فرض کس طرح ادا کر پائیں گے اگر, اور یقیناً جب آپ مین اسٹریم چینلز پہ بیٹھیں گے تو ایکسپیکٹ یہ کیا جائے گا کہ آپ جو بات ہے اس کو زیادہ وضاحت سے اور کھل کے لوگوں تک پہنچا سکیں. تو ذرا پلیز. جی بالکل, وہ تو میں دیکھوں گا کہ جب میں شروع کروں گا. دیکھیں, آپ تمام پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں ایس ٹی ایچ سمیت, اس میں کبھی ہم نے ایسی بات نہیں کی جس کے اندر سے جس کے اوپر یہ الزام لگ سکے جی کہ ہم فساد پھیلا رہے ہیں, یا ہم غصہ نکال رہے ہیں, یا ہم کیمپین کر رہے ہیں. پروگرام کا مزاج جو ہے وہ ایس ٹی ایچ جیسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ ایس ٹی ایچ جو ہے وہ مونولوگ ہے, یعنی بیٹھ کے ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ایک طرح کی رپورٹ اور کومنٹ کو, جس کو ہم پرنٹ کی زبان میں نیوز انالیسس کہتے ہیں, جس کے اندر رائے بھی ہوتی ہے اور حقائق بھی ہوتے ہیں, وہ فارمیٹ استعمال کرتے ہیں. جہاں پر آپ لوگوں سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر وہ فارمیٹ استعمال نہیں ہوتا. تو اس کو برائے مہربانی آپ سمجھیں کہ جو پروگرامز ہیں ٹی وی کے اوپر جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, اگر اس میں کہیں بھی مونولوگ ہوگا تو ظاہر اسی تسلی اور اسی آزادی کے ساتھ بات کریں گے. جہاں پر انٹرویوز کر رہے ہوں گے تو انٹرویو کا فارمیٹ ہوگا, جہاں پر فیلڈ رپورٹنگ کر رہے ہوں گے تو فیلڈ رپورٹنگ کا فارمیٹ ہوگا. تو اگر مجھے آزادی نہیں ملی تو پھر میں نہیں کروں گا. یہ تو کوئی, اس میں تو اب کوئی میرے خیال میں مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پر آزادی نہیں ہوگی تو پھر میں نہیں کروں گا, پھر چھوڑ دوں گا. اسٹیج تو چلتا رہے گا, اس کے اوپر بات کر لیں گے, ٹویٹ کر دیا کریں گے, کہیں پہ لکھ لیں گے. تو اب ہے اگر ایسی جدوجہد تو ہے. تو بہرحال جو فی الحال جو ضمانتیں ہیں میرے پاس, تو اس میں تو ہے کہ ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں, اور آپ خود اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس فارمیٹ میں, جو یہ ہمارا اپنا فارمیٹ ہے, اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے ماسوائے اپنی ایڈیٹوریل لائن کے, اس میں بھی کبھی ہم نے ایڈیٹوریل حدیں جو ہیں وہ کراس نہیں کی ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو سوال پہلے کیا گیا تھا کہ جی لوگوں کے نام لیے گئے, تو ہم نے اپنی ایڈیٹوریل ججمنٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کے نام اس وجہ سے نکال دیے ہیں کہیں پہ یہ شبہ نہ ہو کہ ہم اپنا غصہ نکال رہے ہیں. تو اپنی ایڈیٹوریل کسی نے ہمیں ڈکٹیٹ تو نہیں کیا, اپنی ایڈیٹوریل ججمنٹ ہے, وہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, پروفیشنل ججمنٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز تھوپنے کی کوشش کی گئی تو پھر نہیں کریں گے. تو بڑا سادہ سا جی ہے. سر میں ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہوں اسلام آباد سے. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ہم اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ کسی مذہبی گروہ نے جو ہے وہ ریاست کو جو ہے یرغمال بنا رکھا ہے اور ریاست کو جو ہے آن اٹس نیز کر دیتی ہے وہ کسی بھی معاملے میں, تو آپ تھوڑا سا اس پہ وضاحت کریں گے کہ یہ جو ایک اسٹار کہہ لیں یا ٹک ٹاک ماڈل جو حریم شاہ ہیں, وہ جس طرح ہر اسٹیپ کے اوپر مذاق میں اور ایک انسلٹنگ وے میں, اپارٹ فرام کہ ایف آئی اے یا نیب یا ان کی کارکردگی کس طرح, لیکن ہمارے ملک کے ادارے ہیں وہ جس طرح وہ چیلنج کر رہی ہیں, اور جو ان کی بھی ریسنٹ ویڈیو ایک آئی ہے جس میں وہ باقاعدہ جو ہے کر رہی ہیں اپنا ایف آئی اے کو, نیب کو, تو ایسی اگر ایک دو حریم شاہیں اور ہو جائیں تو آپ کا خیال ہے کہ یہ دو تین خواتین مل کے ہی صرف اسٹیٹ کو اپنے گھٹنوں پر نہیں لا سکتی؟ یہ جو ٹی ایل پی ہو گئے یا یہ جو اس طرح کے مذہبی جتھے ہو گئے تو بہت بات کی بات ہے پھر. تو سر تھوڑی ذرا سوال میرا یہ کہ جو ہماری ریاست ہے اس کی وولنریبلٹی کے بارے میں تھوڑا آپ بتائیے کہ وہ کتنی وولنریبل ہے. اب اس کے اوپر میں کیا کمنٹ کر سکتا ہوں جی. یہ حیران کن بات ہے کہ وہ ادارے جو عموماً جن سے سیاستدان بھی تحقیقاتی ادارے جن کا انہوں نے ذکر کیا, میں نے دیکھا ہے ویسے جب آپ نے یہ سوال بھیجا تو اس کے بعد میں نے دیکھا, اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا, انہوں نے یہ بات کی ہے. اب میں اس کے اوپر کمنٹ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میری ایڈیٹوریل ججمنٹ میں اچھا ہے کہ اس ایشو کو
ان کے درمیان اور اداروں کے درمیان ہی چلنے دیں. یہ ضرور ہے, اس سے پتہ آپ کو چلتا ہے کہ بعض جگہوں پر جو تڑ والے ادارے ہیں جو ہر کسی کو دیوار سے لگانے کی بات کرتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا حریم شاہ نے ذکر کیا ہے, ان کے بھی پر جلتے ہیں. اب کیوں پر جلتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے. ایک دو اور ہو جائیں, 3-4 بھی ہو سکتی ہیں جی, اب تو دروازے کھلے ہوئے ہیں. طلعت صاحب, میرا کویشچن موجودہ حکومت کے نیریٹیو کے متعلق ہے جو کہ پاسٹ میں بھی اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی اور رول آف لا کے متعلق تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں پرووائڈ کیا گیا تھا. میں ان کا ووٹر بھی رہا ہوں, لیکن اس بار ضرور سوچوں گا. لیکن جو انرجی اسپارک پوٹینشیل فلو ہوتی نظر آتی تھی عمران خان صاحب کی اسپیچ میں, وہ ریسنٹلی میں نے ابھی دیکھا ہے, پچھلے ہفتے میں جتنی بھی اسپیچز انہوں نے کی ہیں وہ انرجی نظر نہیں آ رہی. تو کیا وجوہات ہیں اور کیا وہ نیریٹیو آگے پرویل کر سکے گا اگلے الیکشن میں؟ شکریہ. انرجی جی پہلے کافی زیادہ انرجی تھی, امید کے ساتھ انرجی کا تعلق ہوتا ہے, لیکن اپوزیشن کے بارے میں جب بات کرتے ہیں ابھی بھی اس میں انرجی ہوتی ہے. اگرچہ اب انرجی نہیں ہے, اب غصہ ہے. یہ آپ کی باڈی لینگویج کے حوالے سے اسسمنٹ بالکل ٹھیک ہے.